علامہ صاحب کی بھی رائے لے لوں حلالے کے اوپر، یہی جو قصور ہے وہ مرد کا ہے، تو سزا پھر عورت کو کیوں ملے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں ایک محفل میں 3 طلاقیں ہیں ہی نہیں. صحیح، ایک طلاق و مرتان، ٹھیک ہے، قرآن کا واضح حکم مسئلہ ہے کہ اہل حدیث بھی یہی ہے صحیح کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. ایک تو بات یہ کہ پہلے 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا تو اس کو خیر اور نیکی کے ساتھ اپنے پاس رکھو اور یا پھر اس کو رخصت کر دو، وہ بھی احسان. تشریح باحسان، بہت خوبصورت لفظ ہے یہ، یعنی جدائی میں بھی احسان ہے. وبالوالدین احسانہ کا جو لفظ ہے وہاں پر، وہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. الجزاء الاحسان الا کہ جب رخصت بھی کر رہے ہو تو احسان کے ساتھ کرو. یعنی طلاق جو کہ منفور ترین حلال ہے، اس کو بھی اس طرح سے بنایا گیا، اس کے آداب اس طرح سے بتلائے گئے کہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم نہ بناؤ، احسان کے ساتھ جدا ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ایک محفل میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے کافی ساری دلائل ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہی پہلی مرتبہ مرد نے طلاق دی تو طلاق کے بعد تو ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا ایک طلاق پر ہی. ٹھیک ہے. اب وہ جو 2 اور تیسری دفعہ جو طلاق کہہ بھی رہا ہے، وہ طلاق اس وقت نافذ ہی نہیں ہے. پہلی ہی طلاق میں معاملہ اس وقت کے لیے ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس گنجائش ہے رجوع کرنے کی، صحیح ہے، عدت کے دوران بغیر نکاح کے. ٹھیک ہے. اگر وہ رجوع کرنا چاہے، اور رجوع کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، زبانی بھی ہو سکتا ہے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. یہ ہو گئی ایک طلاق. صحیح. اچھا، طلاق کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا تو عدت بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب عدت کے بعد تو بالکل ہی جدائی ہو گئی. اب یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی چونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، صحیح ہے، لہٰذا ابھی فی الحال حلالے کا وہ مسئلہ ہی متحقق نہیں ہوگا. ایک طلاق ہے، ایک طلاق ہے، چونکہ ابھی طلاق ہی دوسری متحقق نہیں اور تیسری تو ہوئی نہیں. تو نکاح اگر کر لیں گے تو یہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے. اچھا، اور وہ ایک طلاق بھی ہٹ جائے گی؟ وہ ایک طلاق تھی، وہ ایک طلاق باقی تھی. اچھا، ہاں، لیکن اب یہ کہ یہ دوبارہ میاں بیوی بن چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس نے دوبارہ طلاق دے دی، فرض کیجیے، صحیح، تو پھر یہ دوسری دفعہ طلاق ہو گئی. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد عدت میں رجوع کر لیا. اچھا، وہ جو آپ کا ٹیکنیکل سوال تھا وہ بڑا اچھا تھا. وہ جو ہے وہ عدت میں جب اس نے رجوع کیا نا، اچھا، تو پھر وہ ہو گیا کہ وہ پہلی طلاق سے اس نے رجوع کر لیا. اس کے بعد دوبارہ اگر طلاق دی تو پھر دوسری طلاق ہوئی، پھر عدت میں رجوع کیا تو یہ 2 طلاقیں ہو گئیں. صحیح. اب اگر تیسری طلاق اس نے دی تب جا کر یہ، اور عدت میں رجوع نہیں کیا، صحیح، تو طلاق 3 متحقق ہو گئی. تو اب جب 3 طلاق متحقق ہو گئی تو یہ تو ایک تماشا بن گیا نا. دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ طلاق دی، عدت میں رجوع کی، پھر اس کے بعد طلاق دی، پھر عدت میں رجوع کیا، پھر تیسری دفعہ طلاق دی، پھر معاملہ ختم ہو گیا. تب جا کر اس مرد کے لیے وہ خاتون اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح نہیں کرتی. اپنی مرضی سے؟ جی، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے چوائس سے کسی اور سے نکاح نہیں کرتی. چونکہ یہ تو اس بات کی لیاقت، کیونکہ شریعت نے اس بات لائق ہی نہیں سمجھا کہ اب تم اس خاتون کے لائق ہو. صحیح ہے. اس لیے کہ یہ جو طلاق کو پھر وہ لائق کیسے دوبارہ سے لائق ہو جائے گا جب وہ کسی اور سے نکاح کرے گی؟ وہ اس لیے ہوگا کہ یہ خاتون اپنی مرضی سے ایک شخص سے نکاح کریں، اور اب بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نکاح کے بعد جب اسے طلاق ہو گئی وہاں سے تو میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، تو پھر شریعت نے اسے حق دیا ہے اور اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن معمولاً اس کیفیت میں جو ہم نے پورا سینیریو آپ کے سامنے بیان کیا، نوبت آتی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی طلاق کے بعد رجوع ہوا، دوسری طلاق کے بعد رجوع ہوا، تیسری طلاق ختم ہو گئی بات. تو وہ خاتون پھر اپنی مرضی سے جب کسی اور سے نکاح کریں تو اس کے بعد جب اسے طلاق ہو تو پھر اسے طلاق کریں، یہ معمولاً کیفیت آتی ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک خاص اس تناظر میں رہ جاتا ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق اس وقت یہ کیفیت آتی ہے کہ جہاں وہ خاتون کسی اور سے نکاح کریں. ادروائز پہلی طلاق کے بعد وہ رجوع کر لیتی ہیں یا ختم ہو جاتا ہے معاملہ اور پھر نکاح کر لیتی ہیں، اس میں کوئی حلالے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آپس میں دوسرے نکاح کر سکتے ہیں.